السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ تکویر کی چند آیات کا ترجمہ کیا تھا، اور آج انشاءاللہ بقیہ آیات کا ترجمہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ طلبہ بقیہ ترجمے کو بھی انشاءاللہ بغور سنیں گے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل آیات چل رہی تھی فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، میں قسم کھاتا ہوں بالخنسی، پیچھے ہٹنے والے، الجواری چلتے رہنے والے، الکنسی چھپ جانے والے سیاروں کی۔ ترجمہ ہم پھر سے کیے دیتے ہیں، فلا اقسم، بس میں قسم کھاتا ہوں، الخنس پیچھے ہٹنے والے، الجواری چلتے رہنے والے، الکنسی چھپ جانے والے سیاروں کی، اور واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم کھاتا ہوں جب وہ گزر جائے، اور رات کی قسم کھاتا ہوں جب وہ گزر جائے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے، اور سانس لینے سے مراد یہ ہے کہ نمودار ہونا، صبح کا روشن ہونا، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے یعنی روشن ہو۔ اور اب یہ قسموں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي عَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ ان تمام قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ قرآن ایک معزز، بے شک یہ قرآن ایک معزز بھیجے ہوئے فرشتے کی بات ہے، بے شک یہ قرآن ایک معزز بھیجے ہوئے فرشتے کی بات ہے، ذی قوت جو قوت والا ہے، عند ذی عرش مکین عرش کے مالک کے نزدیک، ذی رتبہ ہے، عرش کے مالک کے نزدیک ذی رتبہ ہے۔ وہاں آسمانوں میں اس کی بات مانی جاتی ہے، مطاعن، آسمانوں میں، وہاں آسمانوں میں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ قابل اعتماد ہے، ثم امین، وہ قابل اعتماد ہے۔ اور پھر فرمائیں ان آپ کے جبریل علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیوانے نہیں ہیں، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیوانے نہیں ہیں، اور بلا شبہ انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے، اور بلا شبہ انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہاں دیکھا ہے؟ آسمان کے واضح کنارے میں،
آسمان کے واضح کنارے میں، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ سورہ نجم میں پڑھیں گے. اور اس کے بعد پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کی باتوں میں بخیل بھی نہیں ہے، اور وہ غیب کی باتوں میں بخیل بھی نہیں، اور وہ شیطان مردود کی بات بھی نہیں. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور وہ شیطان مردود کی بات بھی نہیں. اور پھر ان نصیحتوں کے بعد فرما رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں جا رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں جا رہے ہو. قرآن کریم سے متعلق فرمایا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، قرآن جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے. اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے. اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہیں. یہاں پر ہم نے قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ کر دیا، اور ان آیات میں چند چیزیں قابل فہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دو قسمیں کھائی ہیں، ان سے دو باتیں بیان کرنا مقصود ہے. پہلے 5 سیارے ایسے ہیں جو کبھی سیدھے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی سیدھے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں. ان کو سیارے خمسہ متحیرہ کہتے ہیں. سیارے خمسہ متحیرہ کہتے ہیں، جیسے زحل، مشتری، عطارد، مریخ اور زہرہ. زحل، مشتری، عطارد، مریخ اور زہرہ جب یہ پیچھے کو ہٹتے ہیں تو پیچھے کو ہی ہٹتے چلے جاتے ہیں، اس لیے ان کے متعلق فرمایا خنس. اور جب کبھی پیچھے چلتے چلتے اپنے مطالعے میں چھپ جاتے ہیں. یہ تشریح ہے بیان القرآن کی حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کی. اس قسم سے یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن کریم کی وحی لے کر جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وحی پہنچا کر پیچھے لوٹ جاتے ہیں اور واپس چلتے چلتے اپنے مستقر پہنچ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کے گزرنے کی اور صبح کے نمودار ہونے کی قسم کھائی ہے. قرآن نے کیا کہا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، رات کے گزرنے کی اور صبح کے نمودار ہونے کی قسم کھائی ہے. اس سے یہ بات ثابت کرنا مقصود ہے کہ جہالت کا تاریک دور گزر گیا. اب صبح ہدایت قرآن کریم کی شکل میں نمودار ہوئی ہے. قرآن کریم کی شکل میں نمودار ہوئی ہے. اس قدر کو پہچانو، اس کی قدر کرو اور موقع ہاتھ سے جانے نہ دو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی اہمیت اور فضیلت کو بتلاتے ہوئے قسم کھائی ہے کہ قرآن کتاب الہی ہے. اور جب کتاب الہی ہے تو تمہیں چاہیے کہ کتاب الہی کا انکار نہ کرو. اللہ کی جانب سے آنے والی کتاب ہے، اس کا انکار نہ کرو. اگر تم نے انکار کیا تو پھر تمہارے لیے وہ چیزیں ہوں گی عذاب کے اعتبار سے جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے. اور اس کے بعد پھر قرآن کریم در حقیقت لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم سے متعلق؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ. مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ کو اگر ہم کھول کے سمجھیں تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم ہر اس شخص کے دل کی آواز ہے جو اس کو سمجھنا چاہے، اس پر تدبر کرنا چاہے، اس کا فہم رکھنا چاہے، اس کے تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنا چاہے. اب جو قلب سلیم لے کر آئے گا، فکر سلیم لے کر آئے گا اور دل شعاع لے کر آئے گا، یقیناً وہ قرآن کو سمجھے گا. یا البتہ قرآن کریم دو واسطوں سے پہنچا ہے. قرآن کریم دو بنیادی واسطوں سے پہنچا ہے. رہی بات ہم تک قرآن کریم پہنچنے کا معاملہ تو وہ تیسرا واسطہ ہے صحابہ کرام کا. ایک واسطہ ہے جبریل علیہ السلام کا کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے لے کر اللہ کا کلام اللہ کے پاس سے لے کر براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر نازل فرمایا اور وحی کو منتقل کیا. اور دوسرا ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. گویا کہ جبریل علیہ السلام نے قرآن کی وحی آپ کے قلب اطہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قلوب مطہرہ پاکیزہ دلوں میں اس کو اتارا اور یاد دہانی کرائی اور بعض صحابہ کو لکھنے کے لیے کہا. اس اعتبار سے قرآن محفوظ ہوا اور ہم تک جو پہنچا ہے وہ واسطہ ہے صحابہ کرام کا. تو صحابہ کرام کی جو کڑی ہے مقدس ترین کڑی ہے کہ براہ راست صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، سنا اور ہم تک پہنچایا. وہ معزز. اب یہاں پر جبریل علیہ السلام کو صفات بیان فرما رہے. وہ معزز اور مکرم فرشتہ ہے. وہ معزز اور مکرم فرشتہ ہے. اور پھر ایک وہ طاقتور بھی ہے. طاقتور بھی ذی قوت اور عرش کے مالک کے نزدیک ذی رتبہ ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ذی رتبہ ہے. آسمانوں میں ان کی بات جبریل علیہ السلام کے بات مانی جاتے ہیں. اے مطاع فی الکون و فی السماء. اور اس کے بعد پھر وہ طاقتور بھی ذی قوت خود طاقتور بھی ہے. اور طاقتور کی صفت اس لیے فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جبریل علیہ السلام سے کوئی بھی اللہ کے اس کلام کو چھین نہیں سکتا، کمی بیشی نہیں کر سکتا. جبریل علیہ السلام منہ عن بغیر کسی کمی زیادتی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور جو چیز سونپی جائے اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ جبریل علیہ السلام کی صفات ہوئی. اور اب 4 صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بیان کی جا رہی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام فرزانہ ہیں، دیوانہ نہیں ہے. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. اور جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے تو اس کے عشق اور محبت میں کچھ دیوانگی سے پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ دیوانگی نہیں جس کو عقل کا فتور کہا جاتا ہے، نہیں، بلکہ کثرت محبت کی دیوانگی ہے جس کو فرزانہ پن کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم نے فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں، عاشق ہے، فرزانہ ہے. اور دوسری صفت فرمایا آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے. وَبِالْأُفُقِ الْأَعْلَى مُبِينٌ. پس آپ ان کو خوب پہچانتے ہیں. جب انسان کسی کو اصل شکل میں دیکھے گا تو اس کو پہچانے گا بھی. جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل شکل میں دیکھا اور آپ کو پہچانا. اور جبریل علیہ السلام آپ کے لیے انجانا نہیں ہے. اور آپ غیب پر یعنی وحی کے ذریعے جو باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو بتلاتے ہیں آپ ان کو چھپاتے نہیں ہیں. بلا کم و کاست پوری باتیں آپ بتلاتے ہیں، اس بارے میں بخیل نہیں ہے. وَمَا هُوَ بِالظَّنِينَ. قرآن شیطان مردود کی بات نہیں ہے.
اور وہ کسی جنات کی بھی بات نہیں ہے اور نہ کسی کاہن کی بات ہے، یہ صرف اللہ کا کلام ہے اور ایک طاقتور فرشتہ لاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ پھر قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جب اتنے حقائق سننے کے بعد تمہارا دماغ نہیں کھلا، تمہاری بیوقوفی ختم نہیں ہوئی، تمہارا پاگل پن ختم نہیں ہوا، اور پھر بطور زجر توبیخ اور ڈانٹ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ قرآن کریم کو اللہ کی کتاب کیوں نہیں مانتے اور اس پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ قرآن کریم تو پوری جہان کے لیے، دنیا انسانیت کے لیے اور ہدایت ہے، نصیحت نامہ ہے۔ جو سیدھی راہ چلے گا قرآن کریم اس کے لیے ہدایت ہے، اور جو گمراہی کے راستے چلے گا قرآن کریم اس کے لیے ہدایت کا سبب نہیں ہے، الا یہ کو سیدھے راہ پر گامزن ہو جائے۔ مگر جان لو کہ بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ وما تشاؤون الا یشاء اللہ، اللہ کے چاہے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے چاہے بغیر انسان کسی کام کا آغاز بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو ہر کام میں، ہر نیک کام میں اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے، اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب انسان اللہ کے کلام قرآن کریم سے وابستہ ہوگا۔ تو عزیز بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نے سورت کا ترجمہ کر دیا اور ترجمے سے متعلق جو ضروری توضیحات تھی اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ کل انشاءاللہ العزیز اس سورت کے لغات پر ہم کلام کریں گے اور آئندہ سورت کا انشاءاللہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔